وہ ٹیپو کے ساتھ رہتے ہوئے کروڑوں بہت زیادہ بڑی تعداد میں رقم کما رہا تھا. وہ کیسے کما رہا تھا؟ بلاج ٹیپو سے اس کا نام لے لے کے بڑے بڑے کام کرا رہا تھا. تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کر دے. 12 سالہ بچے کے سامنے اس کے فادر کو مرڈر کر دیا جائے, اس کو فیل ہو کے انصاف نہیں ملا, تو پھر وہ خود بدلہ لینے پہ آتا ہے اور پھر بدلہ لیتا ہے. وہ مجرموں کو سزا نہیں ملتی. پولیس نے اگر اچھا چالان بنا کے کورٹ میں پیش کیا ہو تو جج بھی چاہے ملزم بری نہیں ہو سکتے, وہ منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں. بلاج میں, ٹیپو میں اور ان کے جو دادا تھے بلا, ان تینوں میں فرق کیا تھا؟ ان کی تینوں نیچرز میں, آپ تینوں سے ملے ہوئے, تینوں کی نیچرز میں کیا فرق تھا؟ نیچر میں یہ ہے کہ وہ جو بلا ٹرک والا وہ صرف بزنس مین تھا. وہ کسی کو دکھ میں تکلیف میں نہیں دے سکتا تھا. اس کو مار کے بہت بڑا ظلم کیا, دشمنی کا آغاز کیا. ٹیپو ہے وہ جو اس نے اپنے باپ کا بدلہ لیا, اور جو بلاج ٹیپو جو شادی کی تقریب میں جس پہ فائر ہوا اس کو مار دیا گیا, یہ میرا خیال ان کی طرف سے تو یہ ہوگا کہ یہ آخری کارڈ ہے جو ہم کھیل جائیں تو یہ خاندان ختم ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ دشمنی ختم ہوگی, یہ دشمنی آگے تک جائے گی. لیکن آگے آپ کیسے جائے گی؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ جہاں ایک 12 سالہ بچے کے سامنے اس کے فادر کو مرڈر کر دیا جائے اور اس کو انصاف نہ ملے, یا اس کے سامنے نہیں بعد میں بھی کر دی جائے, اس کو انصاف نہ ملے, اس کو فیل ہو کے انصاف نہیں ملا, تو پھر وہ خود بدلہ لینے پہ آتا ہے اور پھر بدلہ لیتا ہے وہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی آپ کو لگتا تھا کہ 15 سال پرانا دوست جو احسن شاہ ہے, اس نے اپنے ہی دوست کی ساری رائکی کی اور وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ملا اور اس کو قتل کروانے میں بھرپور انہوں نے ساتھ دیا, تو احسن شاہ کے لیے کیا سزا ہو؟ میرا خیال ہے کہ اب تک جتنی بھی باتیں ہیں نا, اس پہ میں بھی سچی بھی کچھ باتیں ہوں, لیکن یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پولیس کی طرف سے لیک کی جا رہی ہیں. میں پولیس کے کسی بیان کو نہیں مانتا. کہتے ہیں کہ احسن شاہ جو ہے نا اس کا دوست تھا, اور کسی نے یہ کہا کہ جو بلاج ٹیپو تھا اس کے گھر کے اس کی کسی سے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے, اس وجہ سے جو اس کو رنجش تھی اور وہ دوسری طرف چلا گیا. اس نے ٹیپو اس سے کیا نام ہے تیفی بٹ سے رابطہ کیا, اس سے کہ میں 6 کروڑ لوں گا, اور وہ اس نے کہا جی کہ میں آپ کو 60 لاکھ ایڈوانس دوئے, اور پھر وہ چلا گیا وہاں سعودی عرب چلا گیا, وہاں جا کے وہ ہدایات دیتا رہا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے. وہ ٹیپو کے ساتھ رہتے ہوئے کروڑوں بہت زیادہ بڑی تعداد میں رقم کما رہا تھا. وہ کیسے کما رہا تھا؟ بلاج ٹیپو سے اس کا نام لے لے کے بڑے بڑے کام کرا رہا تھا. تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کر دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں پولیس کی طرف سے ایسا ہی آئے گا, لیکن میری نظر میں یہ مفروضہ ہوگا. دوسری طرف یہ کہا گیا جی کہ وہ جو حملہ ور تھا جو وہ موقع پہ جو مارا گیا, اس نے 0.9 mm کی اس کے یہاں شولڈر پہ رکھ کے فائر کیے, تاکہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا 6 اور شوٹر تھے جنہوں نے مارنا تھا, جنہوں نے حملہ کرنا تھا, ان کو حملہ وروں کو انہوں نے مارنا تھا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے ان کو وہ ڈالا پرووائڈ کیا, ویپن پرووائڈ کیے. تو میرا خیال یہ کیس تیار ہو رہا ہے, کیس فائل تیار ہو رہی ہے جو ڈائل وہ کیا جائے گا. یہ کیس اگر یہ اسی طرح درست بھی ہو گیا تو کسی کو بھی عدالت میں انصاف نہیں ملے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ احسن شاہ نے قتل نہیں کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا, میں کہ اس کو کیا ضرورت تھی. میرا کوشچن ہے کہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کر دے. تو جو وجہ بتا رہے ہیں وہ بھی گھٹیا سی لاجک بتا رہے ہیں. میرا بلاج سے میری ملاقات نہیں, بلاج ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کے گھر پہ بری نظر رکھے اور اس کو گرج رکھے. پھر وہ جو کروڑوں روپے 20-30 کروڑ ایسے کما لیتا تھا, وہ 6-7 کروڑ کے لیے 50 لاکھ ایڈوانس لے کے وہاں چلے جائے وہاں. تو اس کے پیچھے پس منظر میں وجہ کوئی اور ہوتی ہے, پولیس کچھ اور وجہ بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مجرموں کو سزا نہیں ملتی. پولیس نے اگر اچھا چالان بنا کے کورٹ میں پیش کیا ہو تو جج بھی چاہے, تو میرا یہ پرانا موقف ہے, جج بھی چاہے تو وہ ملزم بری نہیں ہو سکتے, وہ منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں.
اب میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کیس میں بھی ملزموں کو انصاف نہ ملا اس کیس میں بھی، تو مجھے خطرہ ہے کہ ابھی آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے شوٹر ہیں یہاں۔ اس سوسائٹی کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ یہاں تو وہ جو ادھار میں بھی شوٹر مل جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا 8 گولیاں مار کے اس کا مرڈر کیا گیا، اور جب پتہ چلا تو اس نے کہا جی مجھے تو کسی نے کہا تھا 1 لاکھ دوں گا، اور 50,000 فلاں ڈیٹ کو باقی 50 پھر میں 1 لاکھ دوں گا۔ تو کہتا مجھے تو وہ بھی نہیں ملے، اور میں نے ان کا کام بھی کر دیا، وہ چلے بھی گیا۔ تو ادھار پہ مل جاتے ہیں یہاں 20-30 ہزار 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ دے کے کسی سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ اب تو کوئی مشکل کام رہا ہی نہیں۔ ضرورت اس ہماری کیا ہے کہ حکومت اس چیز پہ تو فوکس کرے، جو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو ملزم ہیں کوئی وہ ان کو صحیح سزا ہو اور اصلی ملزموں کو سزا ہو۔ میں نے پولیس کے بے شمار انکاؤنٹر دیکھے ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس، اس کی بھی پریس کانفرنس ہو سکتا ہے آج کل میں آ جائے، اور وہ کہے جی جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو سٹوریاں چل رہی ہیں مختلف میڈیا میں کہ جناب اس نے اسلحہ پرووائڈ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا۔ جب پولیس یہ بنا رہی ہوتی، دوسری طرف جو ملزم ہے ان کے جو وکلا ہے وہ بھی ایلی بائی بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا وہ سارا اسکوپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں پھر کہ اب یہ جیو فورینسک ہوئی، وہاں کون کون سے فون تھے ایکٹیو تھے اس وقت، کون موجود تھا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ موجود تھا، وہ نہیں تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ ٹیفی بٹ اسی وقت کیوں فرار ہوتا ہے اور گوگی بٹ کیوں رپوش ہوتا ہے، یہ کیوں؟ اگر وہ انہوں نے پہلے، میرا خیال اگر انہوں نے پہلے کیا ہوتا ایسا تو وہ بہت پہلے 2 دن پہلے یہاں سے چلے جاتے، 3 دن پہلے یہاں چلے جاتے۔ انہوں نے کیا یہاں دیکھ کے خوش نظارہ دیکھنا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ میں بھی ان کی پلاننگ ہو، سارا کچھ ہو، سب کچھ انہوں نے مینیج کیا ہو جیسے پولیس کہہ رہی ہے، لیکن وہ شوٹروں سے انہوں نے کام لیا ہے۔ انہوں نے آپ کے خیال میں انہوں نے پہلے پلاننگ، اگر مارنے کی پلاننگ انہوں نے کی ہے تو بچ نکلنے کی پلاننگ نہیں کی ہوگی۔ اس میں میری اپیل ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پارٹیز ہیں جو ان پہ اثر و رسوخ رکھتی ہیں، وہ بیٹھ کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہ نہیں، وہ بیٹھ کے ان سے میٹنگ کر کے تو یہ اگر بات چیت کریں گی تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ ادروائز یہ میرا نہیں خیال کہ معاملہ حل ہوگا، اور دشمنی کی یہ آگ بہت بھڑکے گی اور بہت قتل و غارت ہوگی جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ جمیل صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ جمیل چشتی صاحب موجود تھے جو کہ 1971 سے کرائم رپورٹنگ کر رہے تھے، بہت سے کیس دیکھے۔ آپ کو باقی ایک ایسی بات ہے کہ اگر ایک شخص امیر بلاج کا نام لے کر ماہانہ ہی کروڑوں روپے کما رہا ہو تو اسے کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ 5 کروڑ میں بک جائے اور وہ اس قدر اپنے قریبی دوست، بھائی چارہ جسے کہتے ہیں، اس کو قتل کر دے۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔